ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان 4 حرمت والے مہینوں میں قرار دیا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ المحرم قرار دیا، اللہ کا مہینہ محرم۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو بالخصوص اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس ماہ مبارک میں جو کہ حج کے مہینوں میں آتا ہے، کچھ ایسے واقعات اور سانحات رونما ہوئے جن کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور ایسے امور کی بنیاد رکھی گئی جن کا قرآن اور سنت اور وحی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالی جس نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو لکھ دے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ جو اندازہ لگاتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کا جاننے والا بھی ہے، جو آنا ہے وہ بھی جاننے والا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یعنی ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ ہیں، میرے رب کے لیے ان میں کوئی فرق نہیں، اس کا علم کامل ہے۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ قیامت تک جو ہونا ہے لکھ دے، اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی موجود ہے جسے حسن قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر فلاں جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی رونا شروع ہو گئے، ظاہر ہے بیٹے کی شہادت کے بارے میں خبر ملی تو آنسو آ گئے۔ ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب 9 ذی الحج
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے میرے نبی آپ پر دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے کہ آپ کا دین اسلام ہے۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، دین میں کمی اور بیشی کا اختیار سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کسی کو نہیں ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ دین تو مکمل ہے۔ اب جتنے خلفاء، جتنے صحابہ، جتنے عشرہ مبشرہ، جتنے بدری، جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ سب کس دین کو ماننے کے پابند ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں کامل ہو چکا تھا۔ اس دین نے پیدا ہونے کے احکامات، مرنے کے احکامات، ظلم کے احکامات، سوگ کے احکامات، کتنے دن سوگ ہے، سوگ کا طریقہ کیا ہوگا، سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی۔ جب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں تو پھر وہ شخص جو اپنی مرضی سے دین میں کمی بیشی کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ بدعت کا مرتکب ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہلائے۔ دین کی تکمیل اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ اب میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو خانہ جنگی کا، فرقہ واریت کا، فتنوں کا شکار کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب پاکستان نے ٹھوک کے بیان دیا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے کئی مسلمانوں کے ممالک بھی کھڑے ہو گئے۔ دبئی کے اندر بھی ہلچل مچی۔ یہ دبئی شبئی جو ملک ہے نا، چھوٹے چھوٹے، یہ آپ کی منڈی تحصیل جتنی پوری ریاست ہے، اور ملک بنے بیٹھے ہیں، تو ان کے اندر بھی ہلچل پیدا ہوئی۔ اب پاکستان کو فرقہ واریت اور شر اور خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کے لیے مختلف ٹولز کو کفر ہمیشہ استعمال کرتا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے، جن کو جنتی رسول اللہ کی زبان مبارک قرار دے، کوئی بدبخت اٹھ کر برسر منبر اگر اس ہستی کو کافر یا فاجر قرار دے گا تو میرے محترم بھائیوں، اہل سنت کے جو اکثریت مسلمانوں کی 95-98% پاکستان میں ہے، وہ کیا ہوں گے؟ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، دل آزاری بھی ہوگی، اور پھر یہ بات الٹیمیٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی محبوب شخصیت پر تان کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھ کر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے ملک کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ ایسے عناصر کی بیخ کنی کرے کہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اب اسرائیل پاکستان کو اس تناظر کے اندر جھونکنا چاہتا ہے، لیکن امت مسلمہ کبھی بھی کسی بدبخت کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا کسی پر بھی زبان درازی کرے۔ یہ متفقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس پر قوانین موجود ہیں، لیکن ان قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام میرے محترم بھائیوں، صرف ایک ہی جملہ کافی ہے، افضل البشری بعد الانبیاء۔ اس کائنات میں جتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا،
ان میں سب سے افضل اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کسی امت میں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہوں، کسی نبی کے صحابی ہوں، کسی کی اتنی فضیلت نہیں جتنی سیدنا ابو بکر کی ہے۔ اس ہستی کو جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں یعنی بالکل اپنے آخری وقت میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو سوائے باب ابو بکر کے۔ کہا میں بیمار ہوں، میں جماعت نہیں کروا سکتا، میری جگہ پر مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو عائشہ آپ کے والد کھڑے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا نا اللہ کے نبی بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں تکلیف اور شدت کی وجہ سے، میرے محترم بھائیوں، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر آپ کی زندگی میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، میں عمر سے کہتی ہوں رضی اللہ عنہ وہ آ جائیں، میں فلاں سے کہتی ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر میرے مصلی امامت پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر میرا یار غار ہوگا، کیونکہ نہ زمین والے مانتے ہیں نہ آسمان والا مانتا ہے۔ بڑی واضح حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہا جی میں یہ مسئلہ پوچھتی ہوں، یہ مسئلہ پوچھتی ہوں۔ جب جانے لگی تو کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں اگلی بار آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے پوچھوں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی، ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار، صرف ایک واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ جب غار کے اندر تھے تو کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب دو میں سے ایک تھا غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، تو میرے نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مال بھی دیا، جان بھی دی، قربانی بھی دی، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور میرے محترم بھائیوں اتنی محبتیں کہ اسلام کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ صحیح بخاری میں 3671 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد ابن علی، جنہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جان مجھے یہ بتائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ کسی اور کی بات نہیں میں کر رہا، میں بنو ہاشم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ کہا اس کے بعد کون افضل ہے؟ کہا اس کے بعد افضل عمر بن خطاب ہے۔ بیٹا کہتا ہے مجھے یہ شک ہوا کہ اگر میں نے اب پوچھا نا کہ اس کے بعد کون افضل ہے تو آپ کہیں سیدنا عثمان کا نام نہ لیں۔ میں کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا، میں صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا جی اس کے بعد کیا عثمان ہے یا آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو امت مسلمہ کا ایک ادنا سا فرد ہوں۔ کیسا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سکھایا تھا۔ بلکہ ہمارا تو میرے بھائیوں یہ ایمان ہے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ اکبر، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تیسرے نمبر پر بھی قرار نہیں دیا۔ جو جس کا مقام ہے نہ اس کو گھٹاؤ نہ اس کو بڑھاؤ، اور خلیفۃ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ فصل کہتے ہیں دیوار کو، دیوار کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان کوئی دیوار نہیں، آپ خلیفۃ بلا فصل ہیں۔
पूरी उम्मत का इत्तेफाक है इस पर, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, दीगर हदीस की किताबों में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी रफाकत और अपनी दोस्ती में और माल के लिहाज से, कुर्बानियों के लिहाज से जितने एहसानात मुझ पर अबू बकर के हैं और किसी के नहीं। फरमाया अगर मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाता, खलील कहते हैं बड़ा ही गहरा दोस्त, अगर मैं अपने अल्लाह के बाद किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाता। इतना बड़ा मुकाम है। और मेरे भाइयों, जाहिल, कबार, बाजारी, पैसे कमाने के लिए, लाखों करोड़ों हथियाने के लिए फिरकावारियत और सहाबा की तकफीर करते हैं ताकि हमारी रेटिंग ऊपर जाए और हमारा रेट ज्यादा लगे। और उम्मत मुस्लिमा से वो ये समझते हैं कि मुसलमान चुप कर जाएंगे, कोई हजरत अबू बकर को काफिर और फाजिर करार दे। एक आम कायदा अल्लाह के नबी ने बयान किया है, तकफीर के बारे में एक आम कायदा। हमने तकफीर के ऊपर 20 खुतबात दिए। फितना तकफीर के खिलाफ सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह महाज जो खड़ा किया था वो हमने खड़ा किया, लोगों को बताया कि काफिर की रट नहीं लगानी। लेकिन एक होता है आम मुसलमान की तकफीर। आम मुसलमान की तकफीर के बारे में क्या कायदा इस्लाम में? फरमाया जो किसी मुसलमान को काफिर करार दे, अगर अगला काफिर है तो ठीक, वरना वो कुफर कहने वाले पर पलट आएगा, वो काफिर हो जाएगा। सही बुखारी में है। यहां अबू बकर उमर की बात नहीं है, यहां किसी और की बात नहीं है, यहां किसकी बात है? आम मुसलमान की। आम मुसलमान को काफिर करार देने वाला अगर वो काफिर है तो ठीक, अगर वो काफिर नहीं है तो फिर क्या होगा? जिसने बोला ना काफिर है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मजाक बनाया हुआ है। और मेरे भाइयों, आज ये हालात हैं कि शिया के अंदर भी जो मोतदिल लोग हैं ना, वो भी इन जाहिल बदबख्त जाकिरों से बड़े तंग हैं, क्योंकि ये है गाली, नुसैरी, सैयदना अली को रब मानने वाले, बल्कि रब से भी ऊपर मानने वाले, अली अल्लाह के नारे लगाने वाले। ऐसे मलऊन मेरे भाइयों, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? ये सारी बशारुल असद की औलाद है जो कलमे के आगे अपना नाम लगाता है। ये बातें तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हैं। और किबार उलमा ने सऊदीया में, लजना ने इसको इन उमूर की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। ऐसे गालियों ने पाकिस्तान का सुकून बर्बाद करने की ठानी हुई है। और इसके पीछे फिर मेरे भाइयों यकीनन इसराइल, हिंदुस्तान और दीगर मुल्क तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी फैले, पाकिस्तान में फितना हो, इंतशार हो। अब यहां पर कोई खड़ा होकर हजरत अबू बकर की तकफीर करे, हजरत अबू बकर को फाजिर करार दे तो मुसलमान चुप करेगा? तो इस बदबख्त ने ये जुमले कहे। अब जनाब कहता है नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने वैसे नहीं कहा। बिल्कुल गलत बात है। बतूल किसका लक़ब है? सैयदा फातिमा का। कहता है बतूल नबी की बेटी, खलीफा के पास की। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज है, कोई इसमें शक नहीं, लगी लिपटी नहीं। ओ भाई, यजीद को तो तुम वैसे ही काफिर कहते हो, उसको काफिर कहने के लिए तुम्हें जिगर बड़ा करने की क्या जरूरत है? ये कानून जो बने हुए हैं, हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करवाए और शैतानों के मुंह बंद करवाए। ये चीज मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। कभी भी
काफिरों के बातिल खुदाओं को गाली ना देना। और यहां मेरे भाइयों बात किसकी हो रही है? काफिरों के माबूदों की। ये राम, ये घनश्याम, ये जिन चीजों की पूजा करते हैं, फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ये जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, इनके बातिल माबूदों को गाली नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्मिन, वरना ये बगैर इल्म के तुम्हारे सच्चे रब को गाली देंगे। इस्लाम ने तो यह हुक्म दिया है कि किसी के बातिल खुदा को भी गाली नहीं देनी। ऐसा जबरदस्त निजाम। और यहां पर मेरे भाइयों अहले बैत से मोहब्बत करता ही वो है जो खुलाफाए राशिदीन से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुलाफाए राशिदीन ये तो रिश्तेदार थे। मैं अभी आगे बयान करता हूं, आप हैरान रहेंगे। इतने गहरे ताल्लुकात, इतनी गहरी रिश्तेदारियां कि इन रिश्तेदारियों में इंसान किसी पर तान तो दूर की बात है, गुफ्तगू भी नहीं करता कि जो अगले को बुरी लग जाए। और यहां 2-2 टके का बदमस्त, शराबी, जानी, बदकार आदमी सारा साल बेहयाइयां करने वाले, और मेरे भाइयों इनको मिंबरों पर चढ़ा देते हैं सहाबा और खुलाफा पर बकवास करने के लिए। ना इन्हें नमाज की फिक्र, ना रोजे की फिक्र, ना इस्लाम की फिक्र। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, खुलाफाए राशिदीन की आपस में इतनी गहरी रिश्तेदारियां थीं कि आप सोच ही नहीं सकते। और आप हैरान रहेंगे कि सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हजरत फातिमा सैयदतुन निसा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, उनकी शादी किससे हुई? खलीफा दो सैयदना अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से। यह सही बुखारी में मौजूद, यह फिका जाफरी की तमाम मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद है। सगी बेटी का रिश्ता किसको दिया? खत्ताब के बेटे उमर रजी अल्लाह ताला, ससुर भी हैं उनके। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खलीफातुल मुस्लिमीन सैयदुना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए, तो आपकी ज़ौजा से इद्दत गुजारने के बाद शादी किसने की थी? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। इतनी गहरी रिश्तेदारियां। फिका जाफरी जो है ना, इसका नाम रखा गया है इमाम जाफर सादक के नाम पर। मेरे भाइयों, अहले बैत के रोशन सितारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, आपके बेटे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ी, क्या फरमाते हैं? मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है। शिया कुतुब अहले सुन्नत की एक नहीं 20 किताबों के अंदर, कोई उठाए तो सही, कोई पढ़े तो सही, हजरत जाफर सादक अलैहि रहमा क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार जन्म दिया, 2 बार। क्योंकि उनकी मां, उनकी वालिदा का क्या नाम था? उम्मे फरवा। इमाम जाफर सादक की वालिदा का क्या नाम था? याद करो ये। और वो आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही खानदान है। जुल्म हो गया जी, जुल्म हो गया जी, फतक का बाग ऐसे हो गया, और तू फतक बाग की बात करता है कि हजरत अबू बकर इस पर गासिब हुए। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तो खलीफा रहे, उन्होंने भी फतक अपने कब्जे में तो नहीं लिया, ना हजरत फातिमा को दिया, ना अपनी औलाद को दिया। उन्होंने भी उस बाग को उसी कंडीशन में बाकी रखा जो रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौर में थी। इस बाग की बुनियाद पर मेरे भाइयों कहता गजब कर लिया हजरत अबू बकर ने। वो अबू बकर जिन्होंने सारा माल इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, कुछ नहीं लेकर गए। वफात से पहले ये कहा, ओ लोगों, मुझे नया कपड़ा ना कफन के तौर पर पहनाना, मुझे पुराना ही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गजब कर लिया। झूठ के पुलंदे, और झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारे नौजवानों को इल्म ही नहीं।
گل نہ کرو جی، گل نہ کرو جی، بات نہ کرو جی. کیوں بات نہ کریں؟ جو حق ہے وہ لوگوں کو پتا چلے گا تو فرقہ واریت ختم ہوگی. ہمارا تو یہ ایمان ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے. کربلا کا واقعہ تو بیان کرتا ہے، کربلا کی شہادتوں کو تو بیان کرتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 60 سالہ سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ سیدنا حسین کی نمازوں کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ سیدنا حسین کے اخلاق اور کردار اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم محبتوں کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ ثابت یہ ہوا کہ مطلب کی بات بیان کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے لیے. سنیں امام جعفر صادق جن کے نام پر فقہ جعفری کا نام رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو بکر نے کتنی بار جنم دیا؟ 2 بار جنم دیا، کیونکہ ان کی ماں کا نام تھا ام فروا بن محمد بن ابو بکر. محمد کس کے بیٹے؟ سیدنا ابو بکر کے. یہ ہمارے یہاں پرسوں ایک بندہ تھا ہمارے ہمسائے ہیں، کہتا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے. تو مولوی کہتا ہے یہ نہیں جائز. میں کہا حضرت ابو بکر نے رکھا تھا. محمد بن مسلمہ صحابی ہے، ان کا نام محمد. امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس. کمال ہو گئی ہے. ام فرما کس کی بیٹی؟ محمد بن ابو بکر کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگی ہے؟ پوتی لگی نا. سیدنا ابو بکر کی پوتی کس کی والدہ تھی؟ امام جعفر صادق کی رحمہ اللہ. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ام فروا قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ میری والدہ ہے، اور ان کی نانی حضرت جعفر صادق کی نانی اسماء عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھی. اس قدر دوہرے رشتے. سیر و اعلام النبلاء کے اندر میرے بھائیو حافظ ذہبی نے لکھا دوہرے رشتے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو ان رشتہ داریوں کی بنیاد پر یہ یکجان تھے، آپس میں محبتیں تھیں. اب کہتے ہیں جی باغ فدق، باغ فدق. یہ باغ فدق کیا ہے؟ یہ وہ باغ تھا، یہ وہ باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس کے طور پر ملا تھا، کیونکہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ سارا جو باغ تھا یا خیبر کے باغات تھے، ان سب کے اندر سے جو آمدن ہوتی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے، ازواج مطہرات اور اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے اسے رکھا ہوا تھا. رسول اللہ کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. جب خلیفہ بنے تو سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آ کر چچا جان یہ باغ، اس میں ظاہر ہے بیٹی کی وراثت ہوتی ہے. باپ جب فوت ہو جائے تو بیٹی کی وراثت ہے، خامد فوت ہو جائے تو بیویوں کی وراثت ہے. صرف حضرت فاطمہ نہیں آئیں، سیدہ فاطمہ بھی آئیں، امہات المومنین جو زندہ تھی وہ بھی آئیں کہ میں بیٹی ہوں، میرا 4تھا حصہ، ہم بیویاں ہیں، ہمارا 8واں حصہ ہمیں دیا جائے. کیا فرمایا سیدنا ابو بکر نے؟ انہیں تو باغ نہیں چاہیے تھا، انہوں نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اپنے نام تو نہیں لگوایا، انہوں نے اس سے کچھ نہیں لیا. کیا فرمایا؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کو. میں صبح حوالے دیکھ رہا تھا، اہل سنت کی پتہ کتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ آئیں، کہا چچا جان یہ ساری وراثت ترکہ جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں آپ اس میں ہمارا حصہ دے دیں. ازواج مطہرات نے بھی کہا جی ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. یہ ایک فطری قاعدہ ہے نا، خامن فوت ہو جائے تو بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے
باپ کے فوت ہونے کے بعد. اب یہاں پر یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، ابو داود، نسائی، ابن حبان، مسند ابو یعلا، ابن خزیمہ، مصنف عبد الرزاق، طبرانی کبیر، بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ کچھ تبدیلی کے ساتھ کافی کے اندر، شیعہ کتب اور بے شمار ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اب یہ بات ہے سننے والی. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا، یا امہات المومنین سے فرمایا اے امت کی ماؤں. اچھا، امہات المومنین میں حضرت ابو بکر کی بیٹی شامل ہیں کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کون ہے؟ ام المومنین. حضرت عائشہ کون ہے؟ ازواج مطہرات. اچھا، اگر ازواج مطہرات کو ملتا، اگر سیدہ فاطمہ کو ملتا تو سیدنا ابو بکر کی بیٹی کو ملتا کہ نہیں؟ ملتا. لیکن کیا فرمایا؟ اٹھائے صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، شیعہ کی کتنی کتب، کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کی وراثت اور ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. جو قاعدہ میرے اور آپ کے لیے ہے، نبیوں کے لیے وہ نہیں. انبیاء کی وراثت اور ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ان کی اولادوں میں، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. اور وہ سارے کا سارا جو وراثت ہوتی ہے اس سے نبی کی اولاد، نبی کی بیویاں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یعنی اپنا خرچہ، مال، اناج اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھ کے سنا دی، اپنی بات تو نہیں کی. کہا بیٹا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں کرنی. یہ پھر ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ سب بیت المال میں جائے گا، اور بیت المال سے میں جتنی رقوم، جتنا اناج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیتے تھے، جتنا اپنے بیٹوں کو دیتے تھے، یعنی سیدنا حسن و حسین کو جتنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، میں اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کروں گا. بالکل اسی طرح جاری کر دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر ناراض ہوئی، گھر آئیں. اس کے بعد یہاں سے وہ کہتے ہیں ناراض ہو گئی، ساری زندگیوں کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ، بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے سنن کبریٰ البہقی کے اندر، حسن اس کی سند ہے. میرے بھائیوں یہ حدیث پڑھ لیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت 6 مہینے کے بعد کی. جب مسئلہ سمجھ آیا، حضرت ابو بکر نے حصہ نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، جس میں ان کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی، ان کو بھی نہیں دیا، ان کو بھی نہیں دیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ سیدۃ النساء، اس سے مراد کیا ہے؟ عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. ہمارا تو یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. ان کے پاس خبر پہنچی کہ وہ بیمار ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چند ماہ خلافت ابو بکر کے اندر زندہ رہی رضی اللہ عنہ. جب آپ کو خبر ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے. میرے بھائیو رشتہ تو دیکھو، اللہ کے نبی کے دوست، شروع سے حضرت فاطمہ آپ کے ہاتھوں میں کھیلی بڑی ہوئی، اللہ کے نبی کے لیے محبتیں، آپ کے اہل بیت کے لیے محبتیں. کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا اجازت ہے میں آ جاؤں. دیکھو جب پردے کے احکامات ہیں تو خلیفۃ المسلمین بھی اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس جانے کے لیے اجازت لیتے. کہا آ جائیں. حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے. سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث ہے، اندر لے گئے تشریف، اور کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا واللہ اللہ کی قسم ما ترکت الدار والمال والاہل
वल-अशीरा, फरमाया अल्लाह की कसम मैंने अपने घर को छोड़ा इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, मैंने अपने माल को छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा, कुर्बान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के अहले बैत की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जब ये बातें सुनी ना तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर राजी हो गई और उसके फिर चंद हफ्तों के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो गई। झूठा प्रोपेगेंडा, नाउज़ुबिल्लाह। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर जी हमला हुआ, हजरत उमर ने आपका घर जला दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो खुलाफाए राशिदीन जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की बशारतें दी, झूठी अबू मुखलिफ और वाकदी कज़्ज़ाब लोगों की रिवायतों की बुनियाद पर खुलाफाए राशिदीन पर तान करते? और सैयदना अली का क्या अकीदा था? आपने बैत भी की, आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथी भी रहे, आप मेरे भाइयों काजी उल क़ुज़ा चीफ जस्टिस भी रहे, हजरत अबू बकर की वफात पर बड़े गमगीन भी थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त सही बुखारी में हदीस है, हजरत अली ने फरमाया था अल्लाह की कसम आपने अपने बाद कोई ऐसा बंदा छोड़ा ही नहीं जिसकी मनहज और रास्ते और सीरत पर चलकर हम ये समझें कि ये अफजल तरीन आदमी है। कमाल हो गई है। हम कहां की बातें लोग कहां मिलाकर। और मेरे भाइयों फिर देखें कि वो शख्स जो इन हस्तियों पर तान कर रहा होता है उसका अपना किरदार क्या है, उसका अपना किरदार क्या है और उसके आगे वादा करने वालों का किरदार क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी खलीफा रहे कि कोई नहीं। हजरत अबू बकर का दौर आया, ये सारे खैबर के बागात, सारा फतक, ये सब कुछ बैतुल माल में रहा। उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाजे मुतहरात, रसूलुल्लाह की बेटी, आपकी औलाद, अहले बैत, उनको पूरा हिस्सा मिलता था, पूरा हिस्सा मिलता था। हजरत उमर का पूरा दौर गुजरा 12 साल, पूरा हिस्सा मिलता था। हजरत उस्मान का पूरा दौर गुजरा तकरीबन 13 साल, पूरा हिस्सा मिलता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा दौर गुजरा। खलीफा थे कि नहीं? खलीफा थे, बाइख्तियार थे। क्या उन्होंने ये बाग, ये सारा तरका जो अल्लाह के नबी छोड़कर गए थे निकाल कर अल्लाह के नबी के अहले बैत को दिया? नहीं दिया। बिल्कुल उसी तरह बाकी रखा जो हजरत अबू बकर करके गए थे। साबित यह हुआ कि हजरत अली का भी वही अकीदा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारी विरासत तकसीम नहीं होती। लो जी, इस बुनियाद पर नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह हजरत अबू बकर को गासिब करार दिया गया। और फिर आगे बात चलाते 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 ये सारा वाकया जो आसफ अलवी बदबख्त ने किया इसी बुनियाद पर है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा आयतें पढ़ी और जनाब ये आयत पढ़ी, वो आयत पढ़ी और यहाँ की वहाँ बात करके कि वो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर नबाशिद कि वो सिर्फ काफर करने नहीं आई थी, वो फाजिर करने भी आई थी। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मेरे भाइयों ये अकीदा रखती थी? अहादीस कुछ कहती हैं और यहां पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है फदक की बुनियाद पर, सिर्फ दुकानदारी चमकाने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिनके इस उम्मत पर एहसानात हैं, उनसे मोहब्बत फर्ज है। अंबिया के बाद सबसे अफजल हस्ती हैं, दीन इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के साथ सोए हुए, एक जानिब हजरत अबू बकर हैं, एक जानिब हजरत उमर है। जब हजरत उमर शहीद हुए ना तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गए, कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि अमीरुल मोमिनीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बाईं तरफ दफन किया गया। कहा अल्लाह की कसम ये जगह मैंने अपने लिए रखी, हज़रत आयशा का हुजरा था, ये जगह मैंने अपने लिए रखी है कि मेरे वालिद होंगे, साथ मेरे खामंद होंगे शोहरे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ मैं दफन हो जाऊंगी। पर फरमाया मैं अपनी जगह अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को देती। फिर जब हजरत उमर दफन हो गए तो फिर आप पर्दा करके जाती थी अंदर। पहले तो वालिद और आपके शोहर थे। इतना मुकाम और इस कदर मेरे भाइयों मुकाम के मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन, अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें इस हदीस के। कयामत के दिन जब कहीं साया और पानी नहीं मिलेगा और लोग पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू याला, 20 किताबों के अंदर यह मुतवातर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब लोग अपने पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे और गर्मी की शिद्दत होगी, साया नहीं होगा, वहां हौज़े कौसर अल्लाह ने जो मुझे अता किया है, इन्ना आतैना कल कौसर, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, वहां पर मैं एक पानी का उसका गिलास पिला दूंगा तो बंदे को फिर प्यास नहीं लगेगी। और हौज़े कौसर पर क्या फरमाया, मेरे दाएं तरफ अबू बकर खड़ा होगा, मेरी बाएं तरफ उमर खड़ा होगा। अरे बदबख्त, जिनको अल्लाह के नबी ने हौज़े कौसर का भी साथी करार दिया, तो उनको काफिर और फाजिर करार देते। ऐसे लोगों को नेशनल एक्शन प्लान के तहत अंदर करना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए ताहयात, ताकि वो ऐसी बातें ना कर सकें। और अगर ये नहीं ना होता तो फिर मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा में इंतशार का, काफिरों का वो सारा साजिश का नमूना तो जाहिर हो जाएगा, शरारतें तो होंगी। तो इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं और इनमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खुलाफाए राशिदीन, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, इन सब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अफरातो तफरीद से, किसी को हद से बढ़ाना और किसी को बिल्कुल कम कर देना, इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अम्मा बाद, एक हदीस बयान की जाती है, ये सही बुखारी में भी है, दीगर किताबों में भी है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ये सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। लेकिन इसका सियाक़ो सबाब क्या है ये सुन लें। ये ना हदीस हज़रत अबू बकर पर लगाते हैं, जबकि वो तो राज़ी हो गई थी हज़रत अबू बकर से, वक्ती तौर पर था, जब मसला समझ आ गया राज़ी हो गई। लेकिन ये हदीस पूरी पढ़े। कहते हैं जी अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने फातिमा मेरी बेटी रजी अल्लाह अन्हा उनको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। बिल्कुल सही हदीस है, बुखारी में है। ये हदीस का सियाक़ो सबाब क्या है पता होना चाहिए कि नहीं। सियाक़ो सबाब ये है कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अबू जहल की बेटी से शादी करने का इरादा किया। यह सही बुखारी की लंबी हदीस है। किसने इरादा किया? हजरत अली ने। उनके लिए जायज था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फितरी तौर पर परेशान हुई। और भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज थी एक वक्त में, टोटल 11। ठीक है, अज़वाज मुतहरात, उनका भी आपस में कुछ ना कुछ बर्तन खड़कता रहता था। ये एक फितरी बात है। सौकन को 100% कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तानी तो कहते हैं जहर पे आओ, इन्हें दूसरी शादी का नाम लिया क्यों? हमारे तो यहां ये है ना, लेकिन शरीयत में क्या है?
شریعت میں اللہ نے اجازت تو دی ہے، یہاں کی عورتوں کہ زہر پیا۔ بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ اچھا، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور میرے داماد نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے تھے لیکن بیٹوں کی طرح تھے، آپ نے پالا پوسا، بچپن میں آپ کے ساتھ رہے، داماد بھی تھے۔ تو بلایا اور کہا علی میں تم پر حلال کو حرام نہیں کر رہا، یعنی تیرے آپ کے لیے کوئی بھی دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ابو جہل کی بیٹی سے اسلام کا جو دشمن ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک میں ہوں۔ ابو جہل کی بیٹی بھی اگر مسلمان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے بڑی واضح بات کی۔ اور اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی میری سوکن بنے گی۔ اور فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ ہے حدیث، اٹھائیں صحیح بخاری پوری پڑھ لیں۔ اب اس میں کیا یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے؟ اور بھائی یہ تو ایک اور سیاق و سباق کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھا کے کہاں کی بات کہاں لگا دیتے ہیں اور تان کرنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی واضح روایت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ فتنہ پرستی پھیلتی تب ہے جب جہالت ہوتی ہے، جب منبر پر جاہل کھڑا ہوگا جو جھوٹ اور میرے بھائیوں واہی روایات اور من گھڑت قصے بیان کر کر کے ایک ہی کام ہے نعوذ باللہ کہ ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالا جائے، خلفائے راشدین پر کیچڑ اچھالا جائے، تو پھر میرے بھائیوں شاری۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے لڑکوں کو شہید کیا۔ نوجوانوں کو اللہ کی لعنت ہو، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے پختہ، ایمان میں پختہ، اور آپ رضی، میں نے بے شمار مرتبہ یہ تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، صرف ایک بات بیان کرتا ہوں۔ آپ مدینہ سے چلے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ زخمی ہوئے، آپ نے اپنے بعد کسے خلیفہ مقرر کیا؟ حضرت حسن کو، اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح نا حضرت حسن کو خلافت میں کسی کو خلیفہ کے لیے مقرر کرنا بھی جائز ہے اور شورا بنا کر چھوڑ دینا بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو بنا۔ حضرت ابو بکر نے مقرر کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ عمر ہوں گے۔ حضرت عمر نے مقرر نہیں کیا، فرمایا یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 میں سے ایک کو خلیفہ بنا دو۔ اسی طرح تو حضرت علی نے اپنا خلیفہ مقرر کیا کس کو؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی خلیفہ راشد تھا، وہ بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، لیکن میرے بھائیوں شروع سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے کسی امام نے اس کی تکفیر بھی نہیں کی۔ فسق و فجور، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی خلیفہ راشد ہے یا ابو بکر و عمر کی طرح ہے، وہ عام بادشاہوں کی طرح تھا جن میں خیر شر دونوں جمع ہوتے۔ لیکن حضرت حسین نے کیا فرمایا تھا کربلا میں؟ فرمایا مجھے شہید کرنے والے یا مجھے جو لوگ شہید کرنا چاہتے ہیں یہ وہی کوفی ہیں، یہ وہی کوفی ہیں، شیعاتنا، جو ہمارے شیعہ سے مراد ہے ساتھی، یہ وہی کوفی ہیں، شیعاتنا، ہمارے شیعہ جنہوں نے مجھے اتنے خط لکھے اور کوفہ میں بلایا اور آج مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ نہ مانے، دیکھو نا مسلم بن عقیل آئے، مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کیا،
حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مدینہ ہے، یہ کوفہ ہے، یہ شام ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہو رہی ہے. کربلا والا روٹ مکہ سے کوفہ والا روٹ نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں کوفہ سے شام والا روٹ ہے. تبری میں لکھا، البدایہ والنہایہ میں لکھا، ابن اسیر نے الکامل میں لکھا، اہل سنہ کی بے شمار کتب جو میرے بھائیوں تاریخ کی ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. حضرت حسین نے جب دیکھا نا کہ یہ کوفی سارے باغی ہو گئے، 40,000 بندہ پہلے بیعت کرتا ہے، آپ آئے جناب یہ ہے وہ ہے. جب جناب عبید اللہ بن زیاد بدبخت آئے، وہ تو پرانا گنڈا تھا، وہ تو بدماش ٹائپ آدمی تھا. اور حکمرانوں کی آج کل بھی یہی حالت ہے. آپ دیکھ لیں جتنے وزیر ہیں، جتنے ایم این اے ہیں، ان میں سے 95% گنڈے، بدماش، چور، زانی، قابضہ گروپ. ایک بندے کا بچہ نہیں آپ کو ملے گا. جو 5% بیچارے کوئی ہیں شریف شروف، ان کو سنتا ہی کوئی نہیں. جو گنڈا بدماش ہی آتا ہے نا آگے. آپ کسی شریف آدمی کو، وہ نیک متقی پرہیزگار عالم ہو، حافظ ہو، بہترین بندہ ہو، اسے ووٹ ہی کوئی نہیں دیتا. گنڈے بدماش کو دیں گے. تو میرے بھائیوں یہی حالت وہاں تھی. عبید اللہ بن زیاد نے آ کے بڑک ماری. بڑک سن کر سارے وہ 40,000 جناب پیچھے بھاگ گئے. ایک بھاگا، دوسرے بھاگے، چوتھا بھاگا، سارے ہی بھاگ گئے. اور جب حضرت حسین کو رستے میں خبر ملی، انہوں نے اپنے قافلے کا رخ شام کی طرف موڑ دیا. میں تو میرے بھائیوں اس پر تفصیلی خطبے پچھلے 15 سالوں میں دے چکا ہوں. 3 شرطیں رکھی اور کہا میں لڑنے نہیں آیا، میں یہاں کوئی جنگ کرنے نہیں آیا. انہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے مجھے یہاں پر بلا کر دھوکے کے ساتھ آج سارے پیچھے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے میرے بھائی مسلم کو شہید کروایا. اور میرے محترم بھائیوں وہاں پر پھر انہوں نے 3 شرطیں رکھی. فرمایا مجھے یا تو مدینہ واپس جانے دو، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یا مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں کافروں کے خلاف لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، اور یا مجھے شام جانے دو حتی اضع یدی فی یدی یزید ابن معاویہ تھا، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا. میرے محترم بھائیوں یہ تو سارا مسئلہ جو تاریخ کے اندر بھرا پڑا ہے. فرمایا مجھے ان غداروں نے بلا کر شہید کروایا اور مجھے سب روکتے رہے. حضرت عبداللہ بن عباس چچا تھے، انہوں نے روکا اور انہوں نے کیا کہا؟ جائیں تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، انہوں نے مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کو خاندان کے سمیت جاتے ہوئے روکا. کہا بیٹا نہ جائیں، نہ جائیں، یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم کو شہید کیا تھا، یہ دھوکہ دیں گے. یہ کوفی جو ہے نا، کوفیوں کے بارے میں عربی کا ایک مقولہ ہے، کوفی لا یوفی. یہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، بخاری مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے قریب کوفہ اس علاقے سے الی العراق شیطان کا سینگ نکلے گا، فتنے نکلیں گے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا بیٹا نہ جائیں، یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے دھوکہ باز ہیں، یہ آپ سے بھی دھوکہ کریں گے، ان کے خطوں کی بوریوں پر نہ جائیں. حضرت حسین نے کہا نہیں، میں ایک دفعہ جانا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح. تو میرے بھائیوں وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا میری یہ خواہش ہے کاش میں آپ کے گھوڑے کے سامنے بیٹا لیٹ جاتا اور آپ رک جاتے. اگر آپ نہیں رکتے تو میں آپ کی داڑھی مبارک کو خون اور مٹی میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. ابن عمر آئے، ابو سعید الخدری آئے، بے شمار صحابہ جو اس وقت زندہ تھے. میرے بھائیوں انہوں نے آ کر کہا آپ نہ جائیں، یہ ظالم ہیں، چھوٹے ہیں. رستے میں آپ کو خبر ملی، رستے میں تھے نا، آپ کو خبر ملی مسلم بن عقیل چچا کے بیٹے شہید کر دیا گیا. وہاں بھی حضرت حسین پریشان ہوئے کہ یہ غداری کریں گے. غداری کی انہوں نے. خود حضرت حسین نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دھوکوں کے ساتھ بلایا تھا، انہوں نے ہی ہمیں شہید کیا، یہی ہمیں شہید کریں گے، یہی ہم پر ظلم کریں گے. یہ بات ہے. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں پھر جھوٹ کھڑا گیا.
جھوٹے قصے کھڑے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بے حرمتی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، سارے جھوٹے قصے لوگوں کو رلانے کے لیے، کوئی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ظالمانہ شہادت ہے، لعنتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، جنت کے پھول، جنت میں نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو، شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو مظلومانہ طور پر شہید ہو جائیں۔ شہیدوں کی بھی اقسام ہے نا، کسی کو مظلوم شہید کیا گیا وہ بھی شہید، جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا وہ بھی شہید، پانی میں ڈوب کر مرا، شہیدوں کی بہت ساری قسمیں۔ فرمایا جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں پر تمہیں نہیں علم۔ پھر آخری بات، اسلام میں سوگ کا طریقہ کار واضح طور پر بتایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میرے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی طرح نوحے و ویلے اور بین کیا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آگ کا لباس اور گندک کا لباس پہنائے گا جو لوگ چہرہ پیٹتے ہیں، ماتم نوحے کرتے ہیں۔ شیعہ کتب کے اندر ماتم کی تنقیص ہے، کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، ملا یحذرہ الفقیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام عمل ہے، یہ لعنتی عمل ہے، اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس طرف لگا دیا۔ سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ ام حبیبہ ام المؤمنین، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اب دیکھو نا، نعوذ باللہ، حضرت ابو سفیان کو گالی، حضرت معاویہ کو گالی۔ حضرت ابو سفیان کون؟ اللہ کے نبی کے سسر، دشمن کی بیٹی کوئی اپنے نکاح میں لیتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ اس کو ہدایت والا اور ہدایت پھیلانے والا بنا دے، وہ اللہ کے نبی کے سالے تھے۔ جب حضرت ابو سفیان فوت ہوئے تو آپ کی بیٹی جو ام المومنین ہے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیا فرمایا؟ 3 دن گزرے ہیں، تیسرا دن جب ختم ہونے کو آیا، اپنی نوکرانی سے کہا جاؤ خوشبو لے کر آؤ، اپنے جسم پر خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، پر میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن۔ سوگ کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ خامد فوت ہو تو 4 مہینے 10 دن۔ سوگ کیا ہے؟ احداد ہے۔ احداد کیا ہے؟ بھڑکیلے کپڑے، خوشبو، میک اپ، بناؤ سنگھار، نکاح کا پیغام، صرف عورت کے لیے 3 دن۔ مردوں کے لیے تو سوگ کی کوئی مدت نہیں ہے، مرد تو جنازہ پڑھے گا، جنازے میں دعا کرے گا، اس کے بعد جہاں جی چاہے دعائیں کرتا رہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہزاروں نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے مجاہد، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تبع تابعین شہید ہوئے کہ نہیں؟ بدر کی شہادتیں، احد کی شہادتیں، احزاب حنین کی شہادتیں، یرموک کی شہادتیں، قادسیہ کی شہادتیں، اور اس سے پہلے اس سے بھی بڑی شہادتیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت، حضرت دانیال علیہ السلام کی شہادت، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کی شہادت، بڑے بڑے انبیاء ان کی شہادتیں ہوئیں، اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے ایک ایک دن میں 40 بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو شہید کیا۔ اگر مسلمان
سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئی نا. احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہوئی, آپ کا نعوذ باللہ مسئلہ بھی کیا گیا, کلیجہ بھی کاٹا گیا, سب کچھ ہوا. کیا اللہ کے نبی نے ماتم کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے جلوس نکالے؟ کیا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ زنجیر زنی کا حکم دیا؟ اگر امت مسلمہ کے لوگ نبیوں سے لے کر صحابہ تابعین تبع تابعین کے شہداء کی اس طرح سوگ منانا شروع ہو جائیں تو پورے سال میں کوئی ایک دن بھی نہیں بچتا جس میں سوگ نہ ہو. سارا سال پھر پیٹتے رہو, سارا سال پھر سوگ میں رہو. نہ نکاح جائز, نہ بیوی کے پاس جانا جائز, نہ شادی جائز. کیا لوگوں نے میرے بھائیوں کا, اور اہل سنت کے لوگ بھی بیگی بلی بن کے ہر وہ بات جو کفر شرک خباستیں سب ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں نکاح میں کنجر خانہ نہ ہو, نکاح میں ڈانس گانا یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے. نکاح عبادت ہے, نکاح سنت ہے, نکاح دین ہے, چاہے 10 محرم کو کرو. پھر کہتے ہیں جی قاسم دی مہندی, یہ مہندی تو ہے ہی ہندوؤں کی رسم. مہندی تو شادی کی نکلتی ہے نا. عجیب و غریب قسم کے جھوٹے وا خود محرم کے اندر شادی حلال قرار دے رہے ہیں, قاسم دی مہندی. تو بات یہ ہے دین پر چلیں. دین قرآن و سنت کا نام ہے, دین وحی الہی کا نام ہے. اللہ کے نبی 23 سالہ زندگی گزار کر گئے ہیں, آپ نے سب کچھ بتا دیا, ہر چیز واضح طور پر بیان کر دی ہے. جب آپ اس پر چلیں گے آپ افراط و تفرید سے بچ جائیں گے, ورنہ بربادی ہی بربادی ہے. اور محرم میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. کل 9 پرسوں 10 روزہ رکھیں. یہودی رکھتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا کی, آزادی اور فتح کی خوشی میں رسول اللہ نے روزہ رکھا. آپ کو پتا تھا کہ سیدنا حسین کی شہادت ہونی ہے, اس کے باوجود روزہ رکھا. اور فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزے محرم کے روزے ہیں. 9 اور 10 کا روزہ رکھیں اور 1 سال کے گناہ معاف. یہ عمل نہیں کرتے. سبیلہ لگاؤ, پانی پیو, الٹا کام, ہر وہ کام جو شریعت نے بتایا اس کے الٹ چلنا ہے. دین پر آ جائیں, کتاب و سنت پر آ جائیں. یہی میرے بھائیوں کامیابی کا راستہ ہے. ہمیں کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہ تھی نہ ہے. ہم تو فرقہ واریت پاکستان میں انتشار کے خلاف ہیں, لیکن حق یہی ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے, دین رسول اللہ کی سنت کا نام ہے. اس کے علاوہ دین کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں افراط و تفرید سے بچتے ہوئے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری اعلان ہے, حاجی بشیر صاحب مرکز کے سامنے رہتے ہیں, یہاں کے پکے نمازی ہیں. ان کی بھابھی فوت ہو گئی ہیں, ان کی نماز جنازہ کھائی کے اندر 3 بجے ادا کی جائے گی. جو بھائی وہاں شامل ہونا چاہے ہو جائیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.